بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ موجود تمام دوست، سینئر سامعین، سب کو السلام علیکم۔ آج یہ خوبصورت محفل جو 14 اگست کی نیشنل پریس کلب نے یہاں پہ سجائی ہے، سب سے پہلے میں اپنی سینئر قیادت، ہمارے دوست، ہمارے رہنما جناب رانا خلیل ضمیر کا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام آج تشکیل دیا جس میں تمام دوستوں کو یکجا کیا۔ اس کے بعد میں نیشنل پریس کلب کی جانب سے، تمام ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے اپنے سرپرست اعلیٰ عزت مآب جناب محترم سعید کھوکھر صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں آ کے انہوں نے اس پروگرام کو عزت بخشی، نیشنل پریس کلب کے عہدیداران کو عزت بخشی اور اپنی مصروفیت میں انہوں نے وقت نکالا۔ اس کے بعد ہمارے انتہائی قابل عزت سینئر، ہمارے محسنات میں سے ایک شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کی کئی دہائیاں صحافت کے لیے وقف کی، میری مراد جناب فیصل خان درانی صاحب ہیں۔ ان کا انتہائی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج ایک سینئر صحافی، ایک سینئر محترم اور لیڈر ہونے کا ثبوت دیا، جو کہ آج جناب فیصل خان درانی صاحب اور سعید کھوکھر صاحب کی اسکیجول کے اندر بے شمار لاتعداد پروگرام کے انویٹیشنز ہو گئے، لیکن آج انہوں نے اس پروگرام کو آ کے جو چار چاند لگائے، ہم ان کا شکریہ کبھی الفاظوں میں ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہمارے رینا ساتھی، نیشنل پریس کلب کا خوبصورت ستارہ اور ہمارے سابقہ گروپ کے جو سرپرست ہیں جناب ذکی رانا، کسی تعارف کے محتاج نہیں، خوبصورت انسان ہیں، خوبصورت والوں کا پف رکھتے ہیں، چونکہ فلم سٹار ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اب یہاں پہ جاہو جلال کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اپنے رونما ہوئے یہاں پہ آئے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ، ہمارے سابقہ سیکرٹری جنرل جناب شاہد مشتاق سندھو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ہمارے سینٹرل باڈی آل پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب میاں رضوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اکبر علی بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے فاؤنڈر جن کا نام میں سب سے آخر بولوں گا چونکہ وہ فاؤنڈر ہیں، تو میں ڈاکٹر شیخ چودھری صاحب کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ تناور طرف جو کبھی ایک عہدہ تھا جس کی آبیاری ہم نے کی، اور اس کی آبیاری ہم نے کسی پانی سے نہیں کی، اس کی آبیاری ہم نے خون پسینے سے کی ہے۔ یہ صحافت کا قلعہ ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ جو اپنے جاہو جلال کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ میں ڈاکٹر شیخ چودھری صاحب کا اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت قلعہ، ایک خوبصورت گھر صحافیوں کو یہاں پہ دیا۔ آج کا پروگرام 14 اگست کا ہے، میں چاہوں گا یہ کوئی جرنلزم کا ڈے نہیں ہے تو ہم جرنلزم کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے، چونکہ یہ 14 اگست ہے، یہ ہمارا یوم آزادی ہے، یہ ہمارا ماہ آزادی ہے، تو میں اسی کے حوالے سے ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر شیخ صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر تمام وکلا کو جو ہے ٹکٹس دیتی جاتی ہیں، دیگر کو بھی، تو میرے محترم ہیں، میں معذرت کے ساتھ ڈیو رسپیکٹ آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ صحافیوں کو ٹکٹ نہیں ملا تو ملنا بھی نہیں چاہیے۔ صحافی معاشرے کی آنکھ ہے، صحافی معاشرے کی زبان ہے، صحافی معاشرے کی لڑائی کرنے والے ہاتھ ہیں۔ وہ صحافت میں جائیں گے تو آنکھ بندی ہو جائے گی، زبان بندی ہو جائے گی، ہاتھ بندی ہو جائے گی۔ صحافت میں صحافی نہ جھکتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ بکتا ہے، وہ صرف کھڑا ہے اور کھڑے کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ صحافی نہ کسی ٹکٹ کا محتاج، نہ پارٹی کا محتاج، نہ کسی جماعت کا محتاج، وہ اپنے آپ میں ملک پاکستان کی شان اور اس قوم کا نوجوان اور بیٹا ہے۔ ہمیں کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں، ہم زندہ تھے، صحافت زندہ ہے اور زندہ ہے۔ ہم آتے ہیں 14 اگست کی طرف۔ 14 اگست سن 1947 پاکستان کی بنیادوں میں کئی ماؤں کے خون، ہماری بہنوں کی عزتیں پامال کی گئی، کئی باپ اپنی اولاد سے بچھڑ گئے، کئی بھائیوں نے اپنے بھائیوں کی قربانی دی، ماں نے اپنے لخت جگر پیش کیے اس ملک کے لیے جانوں کے نذرانے دینے کے لیے، کئی باپ نے اپنی بیٹیاں نچھاور کر دی۔ سرحدوں پہ جس وقت پہرے لگے ہوئے تھے، دنگے اور فساد کا عالم تھا، خون بہایا جا رہا تھا، عزتیں لوٹی جا رہی تھی۔ جس وقت ٹرینیں ہندوستان سے پاکستان پہنچی تو اس کے اندر انسان نہیں تھی، اس میں لاشیں تھیں، اس میں پانی کی جگہ خون بہہ رہا ہوتا تھا۔ ان ٹرینوں سے مسافر نہ اترے، ان ٹرینوں سے ان کے گھر والے اہل و عیال اور قوم پاکستان میں لاشوں ہوتا تھا۔ آج
ہم اس خون ان لاشوں کو بھول چکے ہیں. آج ہم تتر بتر ہو کے ہم مختلف قسم کے گروہوں میں بٹ گئے ہیں. آج کوئی شیر کے پیچھے ہے تو کوئی بلے کے پیچھے, کوئی تیر کے پیچھے ہے تو کوئی سائیکل کے پیچھے ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ ہم پاکستانی تھے. ہمارے گھر والوں نے اپنے آشیانے روند کے اجاڑ کے اس ملک کو حاصل کیا. آج ہم چند الفاظ بول کے ملک پاکستان کے حوالے سے اپنے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا. نہیں, کردار عملی ہوتا ہے. کردار اپنے الفاظوں سے لکھا جاتا ہے, اپنی شخصیات سے لکھا جاتا ہے. وہ آپ اس کو اپنی قلم سے لکھیں, اپنے ہاتھ سے لکھیں, اپنی زبان سے لکھیں. یہ چند الفاظوں میں اس کی ادائیگی کر کے اس ڈائی سے جا کے اس کو بھول نہیں جانا. اگر کسی کے دادے اور نانے زندہ ہیں تو جاؤ اور جا کے ان سے ایک بار پوچھو, وہ تمہیں بتائیں کہ کس طرح یوم آزادی اور پاکستان کے لیے جد و جہد کی گئی. محمد علی جناح, بانی پاکستان, باپ پاکستان, پروموٹر پاکستان, رہنمائی لیڈر پاکستان, جس کا نام تاریخ سے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا, جس نے رقم کیا اپنے ساتھیوں کے سمیت. جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, جناب کے ساتھ دیگر ساتھی جنہوں نے اس پاکستان حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی, اس کارواں کا حصہ بنے. اس تمام کارواں میں سے ایک عظیم نام سردار عبدالرؤف نشتر. الحمدللہ ہم نے ان لیڈرز کے نام کو مرنے نہیں دیا. ہم نے اسی سردار عبدالرؤف نشتر کے نام سے نشتر پریس کلب کا سنگ بنیاد رکھا, اور رہتی دنیا تک پاکستان اس لیڈر کا نام ہمیشہ لکھا رہے گا.